مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ماہ ذوالحجہ عنقریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی مہینے کے اعتبار سے بھی فضیلت ہے اور اس ماہ مبارک کے ابتدائی 10 دنوں کی جدا فضیلت ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک ماہ مبارک ماہ ذوالحجہ ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ 12 شہرا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماہ رجب ہے اور ایک ذوالقعدہ ہے جو ابھی گزر رہا ہے، اور ایک ذوالحجہ ہے اور ایک محرم ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ باپ کا قاتل بھی عربوں کو اس مہینے میں مل جاتا تو اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ جوابی کارروائی نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے پہلے ہی وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ہر ایک کی اپنی جدا فضیلت ہے۔ ماہ ذوالحجہ اس لحاظ سے تمام مہینوں سے ممتاز ہے کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک کی مخصوص تاریخوں میں حج کے فرض کی ادائیگی کو ملت اسلامیہ پر لازمی قرار دیا ہے، اگر اس کی کوئی استطاعت رکھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے حج اس پر فرض ہے جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو چکا تو اگر وہ حج ادا نہ کرے تو پھر ہماری طرف سے
وہ چاہے عیسائی ہو کے مرے چاہے یہودی ہو کے مرے. حج کی ایک اپنی فضیلت ہے، اور عبادتوں میں سے حج عاشقانہ عبادت ہے. عبادتوں میں سے حج، اس کا کوئی کام سمجھ میں نہیں آتا. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک کوئی کام جو ہے وہ عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. تو جو عقل سے بھی آگے گزر جائے وہی عشق ہوتا ہے. اس لیے حج جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے. میں ابھی چند اشارے اس کے عرض کروں گا. تو یہ حضور کا فرمانا کہ جس پر حج فرض ہو چکا اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے. حج کو حد فاصل، کہ اگر تم ادھر رہو تو اسلام میں ہو، اور اگر دوسری طرف چلے جاؤ تو پھر اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض اوقات حج کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے عقل مند اور شعوری سطح پر شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے ماڈرن اسکالرز جو ہیں، وہ بعض اوقات اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ دین اپنی عقل کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں. دین سراسر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کا نام ہے، بے شک سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اور میں اس پر کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں. ماہ ذوالحجہ پروردگار کی ذات کے حکم کی تعمیل میں خاص اہمیت رکھتا ہے. ایک تو اس میں حج رکھا گیا ہے. حج آپ ذوالحجہ کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں کر سکتے. ذوالحجہ کی بھی خاص تاریخوں میں کر سکتے ہیں. 8, 9, 10, 11, 12، اور اگر کسی کا کوئی امر رہ جائے تو وہ 13 والے دن بھی کر سکتا ہے. یہ 5 ایام ہیں جن کو ایام حج کہا جاتا ہے. بڑا زبردست قسم کا سسٹم ہے اسلام کا. ایک تو وہ تمام قسم کی تفریقات اور تمام قسم کے امتیازات اور تمام قسم کی جو الگ پہچانیں ہیں ان سب کو ختم کر کے ایک لباس میں ایک میدان میں جمع کر دیتا ہے، اور آپ اس لباس میں کسی کی شکل دیکھ کر اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ یہ بندہ کتنا غریب ہے اور کتنا امیر ہے. ہر قسم کا فرق مٹا دیا. ہر قسم کا فرق. وہ ایک مصرع ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. لیکن یہاں پھر بھی یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر پھر بھی فرق رہ جاتے ہیں. 5 گانا نماز جب ادا کرتے ہیں آپ تو بے شک ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی امیر آدمی کسی غریب کو پیچھے کر کے اگلی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ اسی کا حصہ ہے جو پہلے آ کے بیٹھ گیا ہے.
اس کی جگہ سے کوئی اٹھا نہیں سکتا. لیکن پھر بھی بڑے فرق رہ جاتے ہیں. ٹوپیوں کے فرق ہیں, لباس کے رنگوں کے فرق ہیں, لباس کی قیمتوں کے فرق ہیں. ہاں جی. اور آدمی کا ہیئر سٹائل جو ہے نا, بالوں کا سٹائل, اس سے بھی بہت سارے فرق معلوم ہوتے ہیں. حج میں پروردگار نے سر منڈوا کر یہ فرق بھی مٹا دیا کہ کسی کے بالوں سے بھی نہ پتا چلے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کس درجے کا ہے. ایک ہی درجے پر سب کو لا کھڑا کیا. اور یہ صرف اور صرف پوری دنیا میں حضور کے غلاموں کا امتیاز ہے, باقی کہیں نہیں ہے. 25 لاکھ کا اجتماع ہو اور عورت کو حکم ہو کہ تم نے چہرہ نہیں ڈھانپنا. 25 لاکھ کا اجتماع ہے, کم از کم پہنچ گیا یہاں تک, اس سے بڑھ بھی جاتا ہے. عورت کو حکم ہے کہ چہرہ نہیں ڈھانپنا, اور دنیا میں خوبصورت ترین عورتیں پائی جاتی ہیں. اپنے چہرے کے لحاظ سے, اپنے انداز کے لحاظ سے خوبصورت ترین عورتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن جب سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے, آج تک دنیا گواہ ہے, حج کے موقع پر ایک بھی کوئی نازیبا واقعہ رونما نہیں ہوا. ایسی زبردست قسم کی پابندیاں عائد فرما دی ہیں. اس کی آنکھ میں طہارت آ جاتی, دماغ میں طہارت آ جاتی, عقل میں طہارت آ جاتی, جسم میں طہارت آ جاتی ہے. اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ تو کسی کو چھیڑنا تو بہت دور کی بات ہے, تو اپنے سر کی جونک تک نہیں مار سکتا. اتنا پرامن سسٹم ہے یہ. اور یہ شعور دینے کے لیے جس ماہ مبارک کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ ماہ ذی الحجہ ہے. پھر اس کی برکت پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے صرف مکہ شریف میں خاص مقامات پر نہیں, پوری دنیا پر اس کی برکت کو پھیلانے کے لیے 9 ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر زبان پر اپنی بڑائی اور تکبیر کا کلمہ جاری کر دیا, جس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. پوری دنیا میں ہر نماز کے بعد واجب قرار دے دیا, اور مسلمانوں کو کہہ دیا کہ بلند آواز سے کم از کم 3 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنی ضروری ہے. اور بعض جلیل القدر صحابہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے. ان کو دیکھ کر باقی بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیتے. یہ باقاعدہ حدیث اس کے بارے میں موجود ہیں. یہ کلمہ جن کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے, یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے, اپنے الفاظ کے لحاظ سے, اپنے معارف اور مطالب کے لحاظ سے پروردگار کی عجیب و غریب شان پر مشتمل کلمات ہیں. یہ اعلان اس لیے کروایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے کام تیری عقل کے خلاف ہوں گے, تیری عقل انہیں سمجھ نہیں پائے گی. عقل مند لوگ تجھے سمجھانے کی کوشش کریں گے, جی سمجھاؤ ہمیں یہ کیا ہے.
تو ہم تیری زبان پر یہ کلمہ اس لیے جاری کر رہے ہیں تاکہ تجھے پتا چلتا جائے کہ تیری عقل بڑی نہیں، بڑا اللہ ہے. تیری عقل بڑی نہیں، کہیں اس کے پیچھے نہ لگ جانا. عقل کے اپنے جھگڑے ہوتے ہیں. عقل جو ہے اس کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، اور جہاں عقل پھڈے ڈال لیتی ہے وہاں پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی حج کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی قربانی کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ معاملات کیا ہیں. کیوں جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے پہلے عقل کو یہ سمجھا دیا ہے. قرآن مجید میں موجود ہے، ایک نہیں کئی آیتیں موجود ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر بھی تم منہ کرو وہیں اللہ ہے. یہ آپ نے پہلے سمجھا دیا عقل کو. اب عقل کہتی ہے کہ جب ہر جگہ اللہ ہے تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر بیت اللہ شریف کیوں جا رہے ہو؟ یہاں اللہ نہیں ہے؟ شہین آباد میں اللہ نہیں ہے؟ گجرانوالہ میں اللہ نہیں ہے؟ کیا لینے جا رہے ہو بیت اللہ شریف؟ وہ کام جو تم نے وہاں کرنے، وہاں جا کے کرنے، وہ یہیں کر لو. عقل جو ہے وہ اس طرف آپ کو لے کے جائے گی. کیا فائدہ جی اتنا اربوں کھربوں روپیہ خرچ کر کے وہاں سفر کر کے جانے کا، تکلیف اٹھانے کا؟ کیا کریں گے آپ وہاں جا کے؟ عقل جو ہے اس کی سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ دیکھیں، میں چند وہاں کی باتیں کرتا ہوں پھر پلٹ کے آتا ہوں. جس وقت 8 ذوالحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، حکم یہ ہے کہ بیت اللہ شریف چھوڑ دو. کیا حکم ہے؟ 8 ذوالحجہ کی تاریخ جس وقت ہوتی تو حکم یہ ہے کہ بیت اللہ شریف چھوڑو، یہاں سے نکلو، اپنا ساز و سامان اٹھاؤ اور مینا میں چلے جاؤ. یہی ہے. کیوں بھائی؟ اب عقل کی سمجھ میں آنے والی یہ شے نہیں ہے. وہ تو کہہ رہی ہے کہ لاکھ کا ثواب چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میں بیت اللہ شریف کے اندر ایک مرتبہ اللہ کہنے کا ثواب لاکھ مرتبہ اللہ کہنے کا ہے. ایک نماز کا ثواب لاکھ درجے زیادہ ہے. تو حکم کیا ہے؟ اور وہ بھی ماہ ذی الحج میں اور ایام حج کے اندر 8 ذوالحجہ کو حکم یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ دو. یعنی اس کی زیارت جس کے ساتھ تم نیکیوں کا پہاڑ اکٹھا کر لیتے ہو، دیکھ دیکھ کر ہی، خالی دیکھنے سے. ہاں جی، حضور نے فرمایا نا کہ وہاں جا کے طواف کرنا یا دیگر عبادات کرنا یہ تو جدا چیز ہے نا. جو وہاں بیٹھ کے بیت اللہ شریف کو صرف تکتا رہے، دیکھتا رہے، وہ بھی اجر و ثواب کے پہاڑ اکٹھے کر لیتا ہے. صرف دیکھتا رہے، ہمت نہیں اس کی چلنے کی، نہیں، صرف دیکھتا رہے. پروردگار کے جلال و جمال کا مظہر، ہر وقت جہاں رحمتیں برستی ہیں، صرف اس کو دیکھو. تو 8 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف چھوڑ دو. کہاں جاؤ؟ مینا میں چلے جاؤ. اب یہ عقل جو ہے یہاں اعتراض کرتی ہے کہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بیت اللہ شریف کے اندر جو اجر و ثواب ہے عبادت کا، ہاں جی، جو اس کو دیکھنے کی، جو بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا اجر ہے، اور وہاں جو عبادت کا لطف ہے وہ باہر تو نہیں. وہاں سے کہا کہ چلو مینا چلو. مینا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سونا ہے جی. کیا کرنا ہے؟ جا کے سونا ہے. وہاں جا کے ڈیرے ڈال لینے، سونا ہے. بس وہ نمازیں پڑھنی ہیں جو وقت پر آئیں گی. وہ تو آپ کہیں بھی ہوتے تو آپ نے پڑھنی تھی، لیکن وہاں جاؤ.
وہاں سے اٹھ کے فرمایا صبح اٹھو 9 ذوالحجہ کو وہاں سے سفر کر کے عرفات میں جاؤ. عرفات میں پہنچ گئے. عرفات میں جا کے اب تم نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی. ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی. حج کوئی علیحدہ عبادت نہیں ہے. وہ جو خطبہ حج دیا جاتا ہے، خطبہ حج، وہ تو عالمی ایک پیغام ہے جو مسلمانوں کا رہنما جو ہے وہ اقوام عالم کو سناتا ہے کہ اسلام کا مشن، اس کی اصل، اس کی حقیقت، اس کا مقصد، اسلام کی عبادات کا مغز اور اس کی روح یہ کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے اس میں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع اس وقت اپنی امت کو عطا فرمایا وہ عالمی منشور ہے. عالمی. ہر چند کے بعد میں آنے والے خطبہ دینے والوں نے اس کی روح کو برقرار نہیں رکھا. وہ ایک عالمی خطاب تھا، انٹرنیشنل خطاب تھا پوری دنیا کو. آپ اس کا متن پڑھیں، اس کی عبارت پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کو مخاطب کر رہے ہیں. ہر طرح کے فرق مٹا دیے. وہاں خطبہ سننا ہے اور صرف ایک لمحہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے کا نام جو ہے یہ وقوف عرفہ ہے اور یہ حج کا رکن ہے. اگر کوئی حاجی وہاں ایک لمحے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا حج ہی نہیں ہے، حج ادا ہی نہیں ہوتا. یہ کرنے کے بعد جی وہیں مغرب پڑھ لیں، نہیں جی وہیں سے رخصت ہو. حالانکہ مغرب کی نماز ایسی ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھو اس کو. وہاں مغرب ہو گئی، جلدی والی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلو وہاں سے عرفات سے مزدلفہ کی طرف. وہاں آپ نے کوئی چادر نہیں لینی، کوئی اوپر خیمہ نہیں لگانا، کوئی ایسی چیز آپ کے سر پر نہیں ہونی چاہیے. کھلے آسمان تلے رات گزارنی. مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کے اکٹھی پڑھنی. ہاں جی. اور اندھیرے منہ پڑھنی، یعنی غروب آفتاب کے ساتھ ہی نہیں. یہ سارا کچھ آپ جو میں بتا رہا ہوں اس کی آپ عقلی طور پر کوئی توجیہ نہیں کر سکتے کہ جی ایسا کیوں ہے. کیا پابندی کے ساتھ وہاں حرم میں نمازیں پڑھ رہے تھے پابندی کے ساتھ. یہاں عجیب و غریب بات ہے کہ ایک لباس میں شامل کر کے ایک جگہ پر لے آئے، وہاں سے پھر مزدلفہ کی طرف. پھر اگلے دن کہا کہ صبح اٹھو اور یہ ایک ستون بنا ہوا ہے اس کو کینکریاں مارو. ہاں جی. ایک ایک کینکری کا اتنا اجر رکھا ہے کہ ساری زندگی کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور تصور کیا ہے کہ شیطان کو کینکری مار رہے ہیں. شیطان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس کو یہ پتا ہو کہ مجھے اتنی کینکریاں پڑھنی ہیں تو اتنا چلاک مخلوق میں سے وہ وہیں بیٹھا ہوگا کینکریاں کھانے کے لیے. نہیں، یہ مقام توہین ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ کیا ہے؟ مقام توہین. اس سے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر مقام توہین پر کینکریاں مارنا عبادت ہے تو مقام تعظیم پر ادب کرنا عبادت ہے. سمجھے میری بات کو؟ یہ مقام توہین ہے کہ یہاں کسی اللہ کے بندے نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، اسماعیل ذبیح اللہ نے اور سیدہ ہاجرہ نے
शैतानी वसवसों की तौहीन की थी, पीछे हट जाओ, हम अपने रब के बंदे हैं, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये तौहीन की थी उन्होंने शैतान की, और अल्लाह की बंदगी की तरफ रागिब हुए थे। हालांकि वो वाकया भी अक्ल और समझ में आने वाला नहीं था। ना बाप ने कोई अड़फस की, ना बेटे ने किसी किस्म की कोई अड़फस की। बाप सिर्फ इतना कह रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इन्नी अरा फिल मनाम, या बुनैया, प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, हकीकी बात बताई। ये नहीं फरमाया कि अभी वही आई है, जिब्रील अमीन आए हैं, या ये है कि अभी हुक्म आया है परवरदिगार का। ये नहीं कहा, बेटे इन्नी अरा फिल मनाम, मैं देख रहा हूं ख्वाब में, ख्वाब में देख रहा हूं, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा। बेटा फंजुर का मतलब होता है गौर फिक्र करके बता। फंजुर का माना सतही राय नहीं होता, गौर फिक्र करके बता, माज़ा तरा, बेटा तेरी राय क्या है। उन्होंने कहा गौर फिक्र किस बात का, या आबत फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। नहीं जी, शुरू से लेकर आखिर तक सोचें इसको, हैं जी। कोई अकल में कोई बात आ गई तो मुझे भी बताइए, यानी कोई समझ में आए ना कुछ है। बेटा भी वो जो मांग मांग के लिया, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार साले बेटा अता फरमा। हाँ जी, तो साले बेटे मांग कर फिर ज़िबा कर दिए जाते हैं, क्यों भाई। फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी। कुरान मजीद खुद फरमा रहा है, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, और हम इस बलाए मुबीन की आजमाइश में पूरा उतरने पर वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन, हमने बदले में ज़िब्ह अज़ीम अता किया। ज़िब्ह, और सुनो अगली बात, आजकल बड़े एंकर, बड़े दानश्वर, बड़े मॉडर्न स्कॉलर जो हैं वो इस पर बहसें करते फिरते हैं कि ये कुर्बानी। अगले जुमले सुने कुरान के, फरमाया हमने ज़िब्ह अज़ीम अता किया बदले में फिदिये के तौर पर, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, इब्राहिम ये किसी के ना करने से नहीं होगा, हम इसको क़यामत तक पिछलों में जारी रखेंगे। बहुत पिछलों में जारी रखेंगे, कोई बंद करने वाला आए, जिसको अल्लाह जारी करे वो किसी के बंद करने से हो सकता है। साथ ही फरमाया इब्राहिम तूने इतना अजीम काम किया है, इतना अजीम काम किया है, सलाम अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम मैं रब हो के तुझे सलाम करता हूं। बात हुई ना, क्यों भाई बात, ये आशिकाना मिजाज है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये अक्ल और फिक्र और इल्म के तौर पर परखने वाली शय है ही नहीं कुर्बानी। कुर्बानी इस तौर पर नहीं कि पहले जी हमारी समझ में आए, ये तो वो तो बेटे की कुर्बानी थी ना, बोलो बेटो, वो तो बेटे की कुर्बानी थी। ये जो कुर्बानी करते हैं ना आप, ये भी आपकी समझ में आने वाली नहीं है। ये जो आप बकरे की, दुम्बे की, गाय की, हैं जी, कुर्बानी ऊंट की जो करते हैं, ये भी आपकी समझ में आने वाली शय नहीं है। हाँ जी, अगर आप इसको देखें
تو یہ بھی آپ کی عقل میں آنے والی نہیں. صرف کتنا حکم ہے قربانی میں؟ کوئی گوشت مطلوب نہیں, کوئی گوشت مطلوب. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومھا, تمہارا ان قربانیوں کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا, اللہ کو اس سے سروکار ہی نہیں. آپ نے کبھی گوشت آسمان کی طرف چڑھتا ہوا دیکھا ہے؟ کیوں بھائی؟ یا کوئی قبولیت کی کوئی خاص صورت دیکھی ہو؟ نہیں. ولا دماؤہا, ان کا خون بھی نہیں پہنچتا. ہاں وہ صرف ولاکن ینالہ التقوی منکم, وہ قربانی کرتے ہوئے جو تمہارے ذہن, دماغ اور فکر کی کیفیت ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کس غرض سے قربانی کر رہا ہے. اس کی نیت کیا ہے قربانی کا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا جس نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. حدیث ہے حضور کی. جس نے گوشت کھانے کے لیے صرف قربانی کی, نیت یہ ہے کہ قربانی کریں گے گوشت کھائیں گے, کوئی قربانی نہیں. اس کو قربانی کی سمجھ ہی نہیں ہے. احراق دم میں صرف جانور کے گلے پر چھری چلانا, اس وقت مزاج یہ رکھنا کہ اگر مجھے میرے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں تیری بارگاہ میں دے دوں گا. یہی مزاج ہے قربانی کا. ہر چند کے پروردگار کو پتا ہے کہ سارے ابراہیم نہیں ہیں, یہ بھی پتا ہے کہ سارے اسماعیل نہیں ہیں, نہ اس طرح کے بیٹے نہ اس طرح کا باپ. لیکن مزاج یہ بنایا جاتا ہے, سمجھایا یہ جاتا ہے کہ ہر شے اپنے مالک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. نہیں قربان کرے گا تو چھوڑیں گے ہم پھر بھی نہیں تیری کوئی چیز. نہیں سمجھے ہیں میری بات کو آپ؟ اگر تو میرے رستے میں قربان نہیں کرے گا تو تیری شے تیرے پاس رہنے کوئی نہیں دیں گے, خالی ہاتھ تجھے یہاں سے لے جائیں گے. ہاں جی, سنبھال کے مرتا جا. ہاں جی, اگر کوئی شے نہیں تجھے سمجھ نہیں آئی اس کی تو پھر تیری کوئی چیز تیرے پاس پھر بھی نہیں رہنے دیں گے. دیکھ لو, نہیں ہے اس طرح. ہاں جی, اور بھائی جس چیز کو آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے, کرنے کا دل نہیں کرتا, لگے رہتے ہیں ہاں جی اور ڈرتے رہتے ہیں, وہ شے تو پھر بھی آپ کے پاس نہیں رہتی. اگر رہتی ہے تو بتائیں. نہیں.